پاؤں متورم کی علامت اس میں لکھی ہوتی ہے. اس پر میرا کوئی تجربہ نہیں ہے مگر ممکن ہے کہ اس کا دل پر اثر ہو. اینٹیمونیم ٹارٹ کا، کیونکہ میرے تجربے میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے پاؤں متورم ہوا کرتے ہیں. ایک ہے گردے کی بیماری، ایک ہے جگر کی خرابی، اور ایک دل کی. یہ 3 بنیادی اعضاء ہیں جن کا پاؤں کے متورم ہونے سے تعلق ہے. گردے کی بیماری میں عموماً چہرہ ضرور متورم ہوتا ہے، اور جگر کی بیماریوں میں بھی چہرے پر ورم ہوتا ہے، پاؤں پر بھی ہوتا ہے. لیکن جو گردے کی بیماری ہے اس کا تعلق آنکھ سے زیادہ ہے، اور آنکھ کے نچلا حصہ جو ہے اس سے زیادہ ہے، اور اوپر کا حصہ بھی متورم ہوتا ہے. بعضوں کو تو ویسے ہی بھاری ہوتی ہے آنکھ، لیکن جن کی بھاری نہ بھی ہو ان کے بھی یہاں سے لٹک جاتے ہیں. کچھ تو عمر کے ساتھ ویسے ہی لٹکاؤ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود گردے کا اس لٹکاؤ سے بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے ہو سکتا ہے عمر کے ساتھ گردوں پر اثر پڑتا ہو، اور اس کے نتیجے میں یہاں سے یہ جو نرم حصہ ہے یہاں کا آنکھ کے نیچے یہ لٹک جاتا ہو. مگر 3 ایسی دوائیں ہیں جنہیں گردے کی بیماریوں میں استعمال کرنا چاہیے جبکہ آنکھ پر ان کی علامتیں ظاہر ہوں، یعنی اس سے وہ پہچانی جائیں گی. ایک ہے فاسفورس، اس میں پوری آنکھ متورم ہوتی ہے مکمل، اور اوپر یا نچلے حصے کی تمیز الگ الگ نہیں ہوتی. ایک ہے ایپس میلیفیکا، شہد کی مکھی کا کانٹے کا جو اثر ہے اس کے زہر سے یہ دوائی بنائی گئی ہے، ایپس میلیفیکا. اس میں نچلا حصہ آنکھ کا لٹک جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو پہچانا جاتا ہے کہ کون سا گردہ متاثر ہے. جو گردہ متاثر ہو اس طرف کا بہت زیادہ نمایاں طور پر لٹکتا ہے. اور اگر صرف آنکھ کا اوپرلا حصہ متورم ہو اس میں کالی کاب بہت اچھی دوا ہے. تو متفرق بیماریوں کے ظہور کی جگہیں جو ہیں، ان کی علامتوں کے ظہور کی جگہیں، وہ اندر کی بیماریوں کی جڑوں کی طرف خبر دے دیتی ہیں. اس لیے باریک نظر سے یہ دیکھنے سے ہر روز کی جو روزمرہ کی تشخیص کے جھگڑے ہیں وہ بہت طے ہو جاتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں رہتا کہ کسی کو بھیجا جائے کہ بہت مہنگے وہ کیمیائی تجزیے کرائے یا برقیاتی تجزیے کرائے. اس پہ تو مریضوں کے اتنے خرچ ہو جاتے ہیں بیچاروں کے کہ بعض دفعہ وہی ان کے لیے اجر کا پیغام ہے کہ جب وہ ٹیسٹوں سے فارغ ہوں گے اس وقت کچھ بچے گا تو علاج کرائیں گے نا، کچھ رہتا ہی نہیں باقی. پاؤں متورم ہوتے ہیں اینٹیمونیم کروڈ میں. یہ کیوں ہیں یہ مجھے ابھی علم نہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اس پہ ورم کی باتیں شروع ہو گئی تھیں. یہ پتہ کرنا چاہیے کہ اینٹیمونیم ٹارٹ کا کس حصے سے زیادہ تعلق ہے. ایک تو لنگ سے ہے ہی، گردوں پر بھی ہوگا اس کا میرا خیال ہے اثر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ میوکس ممبرین کی بریک ڈاؤن میں بہت مفید ہے. اس لیے ہو سکتا ہے گردے کی وجہ سے ورم ہو یا جگر کی وجہ سے، یہ تحقیق کرنی چاہیے.